أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد غر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہوا کے جھونکے فضا کے نغمے یہ صاف ہم کو بتا رہے ہیں ہوا کے جھونکے فضا کے نغمے یہ صاف ہم کو بتا رہے ہیں سجی ہے جن کی یہ پاک محفل وہ اپنی محفل میں آ رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل چکی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت صوفی باصفا محترم المقام پیر محمد لطیف نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام ثنا خانان شیری لسان اور نبی پاک کے سچے سچے غلاموں آج کی یہ بابرکت مقدس اور نورانی محفل جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم ہے دعا ہے کہ رب لم یزل آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے بعد ثنا خانہ نے مصطفیٰ اپنے اپنے اوقات میں نبی پاک کی نعت خوانی کریں گے میں نے آج ریکویسٹ کی ان سے کہ ہم نے تو بیٹھنا ہی ہے اس لیے آپ پہلے ہمیں جو ہے وہ جاگتے ہوئے یہ جاگ رہے ہو نا تو جاگتے ہوئے ہمیں ٹائم دے دیں تاکہ ہم ان کو جاگتے ہوئے نثر کی صورت میں نعت مصطفیٰ سنائیں یہ خوبصورت آوازیں
آپ سو بھی جائیں گے تو یہ آپ کو جگا لیں گی. یہ خوبصورت آوازیں، آپ سو بھی جائیں گے تب بھی یہ جگا لیں گے. تو اسی میلاد کے حوالہ سے میں نے ایک قرآن پاک کی آیت مقدسہ سورۃ فتح کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. بے شک اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. کس لیے شاہد بنایا، کس لیے مبشر بنایا، کس لیے نذیر بنایا، اس کی علت کو آگے بیان فرمایا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ، پھر تم اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کرو، تکریم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر کرو. اور محبوب کی تعظیم اور توقیر کرنے کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، پہلے محبوب کی توقیر اور تعظیم کرو، اس کے بعد صبح شام رب کا ذکر کرو. پہلے محبوب کی توقیر کرو، پہلے محبوب کی تعظیم کرو، پہلے محبوب کی عزت کرو. جب تمہارے دل میں میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کا پیار تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، پھر میں تمہارا ذکر اللہ قبول کروں گا. پھر میں تمہارا ذکر اللہ. سامعین عزیز شام، آپ ذرا اس آیت کے الفاظ میں غور فرمائیں. تو رب کائنات نے محبوب کی 5 نعتیں اسی ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں. کتنی نعتیں؟ ذرا بلند آواز سے بولیے. کتنی نعتیں بیان فرمائی ہیں؟ 5. پہلے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے. یہ پہلی نعت. شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ، حاضر و ناظر، موقع پہ موجود. تو علامہ ابن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کس پہ شاہد ہیں؟ فرمایا شاہدن علی امتہ و شاہدن علی الانبیاء قد بلغوا. نبی پاک اپنی امت کے اعمال پر بھی شاہد ہے اور اس سے پہلے انبیاء کے بھی آپ شاہد ہیں کہ انہوں نے رب کا پیغام امت تک پہنچا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. نبی پاک کس کے شاہد ہیں؟ اپنی امت کے ہر فرض کے، ہر عمل کے نبی پاک گواہ ہیں. خواہ وہ نیکی کا عمل ہے اس کا بھی میرا آقا گواہ ہے، خواہ وہ بدی کا عمل ہے اس کا بھی میرا آقا گواہ ہے. فرمایا میرا محبوب تمہارے امتیوں، تمہارے اعمال کے بھی گواہ ہیں، اور تم سے پہلے جو نبی گزر چکے انہوں نے رب کے پیغام کو کما حق ہو
पहुंचा दिया, इसकी भी गवाही मोहम्मद मुस्तफा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी भी गवाही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देंगे। सामीन ज़ियत शाम, शाहिद का मानी होता है हाजिर और नाज़िर। क्या मानी होता है? गवाह भी एक इसका माना है, हाजिर और नाज़िर भी एक इसका माना है। आपने मशहूर हदीस मुबारका सुन रखी है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मुबारका है कि जब बंदा कब्र में चला जाता है ना, तो कब्र में उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे उठाकर बैठा देते हैं, उससे सवाल करते हैं। मैं सारी हदीस को बयान नहीं करता, उससे आखिरी सवाल जो होता है वो क्या होता है? मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं, मेरे आका कब्र में। आप परेशान तो नहीं बैठे कि तकरीर पहले क्यों हो गई? नहीं परेशान तो सुभान अल्लाह कहिए। बात या रसूल अल्लाह, या अली। सामीन ज़ियत शाम, सवाल ये होगा, मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुली मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या कब्र में आने वाले, कब्र में नबी पाक की ज़ियारत होगी, सरकार हर कब्र में तशरीफ लाएंगे और फरिश्ते सवाल करके आपकी तरफ इशारा करके यूं सवाल करेंगे, ए कब्र में आने वाले बतला तो सही, तू इस वद्दुहा के मुखड़े पाए के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? सरकार कब्र में आएंगे और सवाल सरकार की तरफ इशारा करके होगा, सरकार की तरफ इशारा करके होगा। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं कि नबी तो है एक, नबी कितने हैं? एक। बंदे कितने फौत होते हैं? जदीद तहकीक यह है कि एक सेकंड में 10,000 बंदा फौत होता है। एक सेकंड में कितना बंदा फौत होता है? 10,000। तो कहते हैं कि ये देखो, 10,000 बंदों की कब्र में नबी कैसे आ सकता है? 10,000 बंदों की कब्र में नबी कैसे आ सकता है? वो तो एक है, एक ही कब्र में जाएगा, 10,000 की कब्र में कैसे जाएगा? आइए सुनिए हदीस मुबारका, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ली वज़ीराने फिद दुनिया वली वज़ीराने फिस समा। ऐ मेरे सहाबा गौर से सुन लो, मेरे दो वजीर जमीनों पर हैं, मेरे दो वजीर आसमानों पर हैं। मेरे दो वजीर जमीनों पर हैं और दो वजीर जमीन पर और दो वजीर आसमानों पे। अच्छा ये बतलाइए, वजीर किसके होते हैं जी? जिसकी बादशाहत हो, जिसकी बादशाहत हो उसके वजीर हुआ करते हैं। मेरे आका इस हदीस मुबारका में ऐलान कर रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों सुन लो, दुनिया में बादशाहत है तब भी मोहम्मद मुस्तफा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। दुनिया में बादशाहत है तब भी मोहम्मद मुस्तफा की, और आसमानों पे बादशाहत है तब भी मोहम्मद मुस्तफा की। आसमानों पे भी बादशाहत मेरे नबी की, जमीनों पे भी बादशाहत मेरे नबी की। अर्ज किया, आका आपके कौन से वजीर जमीनों में है, आपके कौन से वजीर आसमानों में है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
اے میرے غلاموں سن لو، جو میرے دنیا میں وزیر ہیں وہ ایک ابو بکر ہے، دوسرا میرا عمر ہے۔ ایک ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ دوسرا فرمایا جو میرے آسمانوں میں وزیر ہیں، ایک جبریل کی ذات ہے، دوسری میکائیل کی ذات ہے۔ اب جبریل سرکار کا وزیر ہے کہ کوئی نہ؟ جبریل سارے نوری فرشتوں کا سردار، اس کے بعد میکائیل، اس کے بعد عزرائیل، تیسرا درجہ۔ عزرائیل کا کتنا درجہ ہے؟ تیسرا درجہ۔ پہلا درجہ جبریل کا، پھر میکائیل، اس کے بعد جو ہے وہ عزرائیل کا۔ تو آپ بتلائیے کہ جتنی روحیں زمین سے قبض کی جاتی ہیں، خواہ وہ انسانوں کی ہوں، خواہ وہ چوپایوں کی ہوں، جانوروں کی ہوں، خواہ وہ کیڑے مکوڑوں کی ہوں، حشرات الارض کی ہوں، جس کی روح ہے اس کو قبض حضرت عزرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کا غلام ہے، وہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے۔ اگر غلام کی یہ طاقت ہے تو آقا کی طاقت کیا ہوگی؟ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر غلام کی یہ طاقت ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں کروڑوں جگہ پہ جا سکتا ہے، تو پھر غلام کے آقا کی طاقت کیا ہوگی؟ پھر وہ نبی ہر جگہ پہ جہاں پہ چاہے تشریف لا سکتا ہے، جس پہ چاہے کرم فرما سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار، یا علی، یا غوثیہ، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال۔ سامعین زیت شام، جب سوال ہوگا نا قبر میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہم جیسے غلام کیا کہیں گے؟ ہم جیسے نبی کے غلام کیا کہیں گے؟ واہ کیا بات ہو گئی، واہ کیا بات ہو گئی، ہم غریبوں پہ رحمت کی برسات ہو گئی، جس کے لیے مکہ اور مدینہ کے چکر کاٹے تھے، قبر میں پہنچے ان سے ملاقات ہو گئی۔ کیا بات ہو گئی، ہم غریبوں پہ رحمت کی برسات ہو گئی، جس کے لیے مکہ اور مدینہ کے چکر کاٹے تھے، ارے قبر میں پہنچے ملاقات ہو گئی۔ اگر کسی اور شاعر کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ ہم سے پوچھتے ہو فرشتوں، فرشتوں ہم سے پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں۔ ارے فرشتوں میں تو مرنے کی تمنا ہی اس لیے کیا کرتا تھا کہ مجھے علم تھا میں قبر میں جاؤں گا میرا آقا آئے گا، میں قبر میں جاؤں گا میرا نبی تشریف لائے گا، میری ان سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ بلال کی زبان میں سنیں تو بلال کا وقت جب قریب آیا، آپ کی بیوی نے رونا شروع کر دیا، وہ عاشق رسول جس نے اذان دی تو نبی کو دیکھ کر دی، اذان دی
اذان دینے کی فضیلت ہے کہ کوئی نہ؟ حدیث پاک میں بڑی فضیلت اذان دینے کی، سرکار نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، جنت کی بشارت عطا فرمائی، جو اللہ کے لیے اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ جب بلال اذان دیتے تھے نا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، نظر سرکار کے چہرے پہ جایا کرتی تھی، نظر سرکار کے چہرے پہ جایا کرتی تھی۔ جب سرکار نے پردہ فرمایا، اب بلال نے اذان نہیں دی، اذان نہیں دی، کیوں؟ وہ چہرہ نظر نہیں آتا جسے دیکھ کر اذان دیا کرتا تھا۔ ارے بلال، اذان دینا بڑا ثواب کا کام ہے، کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگے ثواب ہوگا مگر ہمیں ہمارا یار نظر نہیں آتا، ہمارا یار نظر آئے تو بلال اذان دے۔ ارے بلال نے اذان دینا ہی نہیں چھوڑا، مکہ کی وادی چھوڑ دی، شام کو سفر کر گئے۔ آخر شام میں گئے نا، وہاں رہنے لگے۔ میرے آقا نے کرم فرمایا، وہ لاجپال آقا نا، جہاں چاہے وہاں جا بھی سکتا ہے، جس پہ چاہے کرم فرما بھی سکتا ہے۔ میرے آقا نے کہا، بلال ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اتنا سننا تھا، تڑپ گئے، پھڑک گئے، سواری کو تیار کیا، دن رات سفر کرتے ہوئے روزہ رسول پہ حاضری دی۔ آقا کے جو ہے نا وہ روزے پہ آقا کی قبر مبارک سے چمٹ رہے ہیں۔ ارے جالی کو چومو، شرک ہو رہا ہے، فتویٰ شرک کا دیا جا رہا ہے۔ یہاں عشق کا امام قبر پہ لپٹا ہے، قبر کے بوسے لے رہا ہے، لگاؤ فتویٰ کون سا لگتا ہے؟ عاشقوں کا امام جب وہ آئے تو سب سے افضل ترین ہستی انبیاء کے بعد، نبراس کی عبارت آپ ذرا سماعت فرمائیے کہ علماء کرام وہ فرماتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیقی ہے، ثم عمر، پھر عمر کی، ثم عثمان، پھر عثمان کی، ثم علی، پھر علی کی۔ حاجی صاحب ذرا جا کے بیٹھو، حاجی صاحب سو رہے ماشاء جی۔ وہ ہستی جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہے، جب بلال آتے نا تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ جاء سیدنا، جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، ہمارا آقا بلال آ گیا۔ ارے وہ کون سی بات تھی جس نے بلال کو غلام سے اٹھا کر آقا کی صف میں داخل کر دیا؟ وہ کون سی بات تھی جس نے بلال کو غلام کی صف سے اٹھایا، آقا کی صف میں داخل کر دیا؟ ارے وہ بلال جس کے ہونٹ موٹے تھے، جس کی ناک چپٹی ہوئی تھی، لوگ پہلے جسے اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے تھے، اب وہ آتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا آقا آ گیا، ہمارا آقا آ گیا۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ میرے آقا کا عشق تھا، میرے آقا کی محبت تھی۔ اس عشق کی ایک جست نے بلال کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آقا کی بلندی میں داخل کر دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آؤ یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، یا غوثیات۔ سامعین عزیز شم، اسی لیے
ہم کہتے ہیں آؤ عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، آؤ عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا، بعد مرنے کے بھی لحد میں۔ پیر صاحب یہ جملہ جو ہے نا وہ شاعر کا تخیل نہیں ہے، صرف یہ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا فرمان بھی ہے، یہ رب کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے نیک عمل کیا وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے بعد شرط لگا دی کہ اس کا نیک عمل قبول کب ہوگا، اس کا نیک عمل قبول، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب وہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی سے پیار کرے گا، جب اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہر چیز سے بڑھ کر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ارے تم میرے نبی کے بن جاؤ، تم میرے نبی کی محبت دل میں بسا لو، تمہاری آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، ہم تمہیں پاکیزہ۔ دو تاکیدیں لگائی، لام بھی تاکید کا لگایا، نون سکیلا بھی تاکید کا لگایا، یہ دو تاکیدیں لگا کر رب کائنات نے حکم کو مؤکد کر کے فرمایا کہ تم اس دنیاوی زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کرو، اور تمہاری اگلی زندگی سنوارنا میں رب کائنات کا کام ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمہاری اگلی زندگی کو سنوار دیں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں آؤ عشق نبی کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال مدینہ میں آئے، سرکار کے روضہ پہ لپٹے، اب عشق کے تقاضے تھے، عشق کی وہ منزلیں طے کر رہے تھے، اب عشق بیتاب عشق پروانہ وار اپنی بیتابیاں مٹا رہا تھا، لوگوں میں جو ہے وہ حجام مچ گیا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے، لوگ جوک در جوک اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اب مسجد نبوی لوگوں سے بھر گئی، لوگ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے، ہر کوئی کہہ رہا ہے اے بلال آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو آقا کے ظاہری حیات میں تم اذان سنایا کرتے تھے، آج وہی اذان سنا دو۔ ارے بلال ہر ایک سے کہہ رہے ہیں مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی، مجھ سے اذان نہیں دی جائے گی، ارے مجھے معاف کرنا، مجھ میں سکت نہیں اذان دے سکوں، میں اذان نہیں دے سکتا۔ اب لوگوں نے کہا کہ کیسے یہ آرزو، کیسے یہ تمنا پوری کریں؟ فرمایا ایسے کرتے ہیں، حسنینین کریمین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، انہیں لاتے ہیں، وہ حکم دیں گے تو بلال ٹال نہیں سکے گا، وہ حکم دیں گے بلال ٹال نہیں سکے گا۔ حسنینین کریمین کو لایا گیا، وہ آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھا لیا، انہوں نے کہا اے بلال ہمیں وہی اذان سناؤ جو ہمارے نانا کو سنایا کرتے تھے، وہی اذان سناؤ۔ بلال نے عرض کی کہ اے میرے آقاؤ
اگر کوئی اور کہتا تو میں انکار کر دیتا. تم نبی کے نواسے ہو، نبی کی آل ہو، اگر تمہیں جواب دوں گا تم ناراض ہو جاؤ گے، اگر تم ناراض ہوئے میرا آقا ناراض ہو جائے گا. سامعین عزیز شام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر کہا. مدینہ میں کہرام مچ گیا. ہر کوئی آنکھ اشکبار ہے، گھروں سے ہر بندہ نکل رہا ہے. چلو مدینہ میں آج وہی اذان ہو رہی ہے جو آقا کے زمانہ اقدس میں ہوا کرتی تھی. ارے کہیں آقا تو نہیں آ گئے؟ ہر بندہ دوڑا چلا رہا ہے، ہر بندہ دوڑا چلا رہا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ماجرا، آج وہی آواز سننے کو مل رہی ہے. حضرت بلال نے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا نا، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے. بے ساختہ نظر اٹھی، منبر رسول پہ گئی. بے ساختہ نظر اٹھی، منبر رسول پہ گئی، اور منبر رسول پہ گئی تو آقا کو وہاں موجود نہ پایا. آقا وہاں پہ نہ تھے، جلوہ فرما نہ تھے، ظاہری طور پر وہاں پہ موجود نہ تھے. وہ جسے دیکھ کر اذان دیا کرتے تھے آج وہ مکھڑا نظر نہیں آیا. بلال اگلا لفظ نہیں کہہ سکا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. سامعین عزیز شام، تو ہم کہتے ہیں آؤ عشق بلالی کی طرح اپنے دل میں میرے نبی کا عشق بسا لو. تم عشق بساؤ گے تو جب بلال پہ، میں عرض کر رہا تھا، جب بلال پہ آخری وقت آیا نا، آخری وقت قریب آیا، آپ کی بیوی کہنے لگی واہ ہو نہ ہو، واہ ہزا نہ ہو، ہائے افسوس کا وقت، ہائے افسوس کا وقت. حضرت بلال کہنے لگے ارے اللہ کی بندی ایسے کیوں کہتی ہو، یہ افسوس کا وقت تو نہیں ہے، یہ غمی کا وقت تو نہیں ہے، بلکہ یوں کہو واہ تارا باہو، واہ تارا باہو، ہائے خوشی کا وقت، ہائے خوشی کا وقت. ارے میری آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، میرے آقا کا دیدار پہلے ہو جائے گا. سبحان اللہ. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں چہون عشق مصطفیٰ. سامعین عزیز شام، بلال کہتے ہیں ارے میری آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، میں قبر میں جاؤں گا، میرے آقا کا دیدار ہو جائے گا. تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں گا. سامعین عزیز شام، تو بات یہاں سے چلی تھی کہ میرے آقا ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی طرف اشارہ کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اے قبر میں آنے والے اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. سامعین عزیز شام، تو پتہ چلا سرکار ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، سرکار ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے. غزوہ بدر جب ہوا نا، غزوہ بدر میں
اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. 70 کفار مارے گئے. کتنے کفار مارے گئے؟ 70 کفار مارے گئے. 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے. ان 70 قیدیوں میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی تھے. اب سرکار نے فیصلہ کیا کہ ایسے کرو، جو فدیہ ادا کر سکتا ہے وہ اپنا فدیہ ادا کرے اور آزاد ہو جائے. جو فدیہ ادا نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا ہے، وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کی آزادی ہو جائے گی. اب حضرت عباس سے کہا گیا ہے، عباس تم اپنا فدیہ ادا کر دو، فدیہ دو. حضرت عباس کہنے لگے، آقا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، میں فقیر ہوں، فقیر کے پاس مال کہاں سے آیا؟ اس لیے میں اپنا فدیہ نہیں دے سکتا، میں فدیہ نہیں ادا کر سکتا. جب اس نے یہ کہا نا تو میرے آقا نے فرمایا، اے چاچا جان، تم فقیر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم نے رات کے وقت میں چلتے وقت جو ام فضل سے بات کی تھی وہ تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ اب سرکار کہاں ہے؟ مدینہ میں. اور عباس بات کہاں کر رہے ہیں؟ مکہ میں. مکہ سے مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ 300 کلومیٹر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے فاصلہ. مدینہ سے مکہ کا فاصلہ جو ہے اتنا. تو سرکار اتنی دور سے حضرت عباس کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی گفتگو سن بھی رہے ہیں اور اس کو بتلا بھی رہے ہیں. میرے آقا اسے بتلا بھی رہے ہیں. سامعین عزیز شاہ، میرے آقا نے فرمایا، ہے عباس کیا تو وہ بات بھول گیا، وہ گفتگو جو رات کی تاریکی میں بند کمرے میں اپنی بیوی ام فضل کے ساتھ کہہ کے آیا ہے، کیا وہ بات تمہیں یاد نہیں ہے؟ پوچھا، اے آقا کون سی بات ہے جو میں بھول گیا، جو مجھے یاد نہیں، جو میں نے رات کی تنہائی میں کی؟ میرے آقا نے فرمایا، تو نے کہا نہیں تھا کہ میں نے گھر کی فلاں نکر میں اتنی رقم چھپا دی ہے، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو اس رقم سے اپنی پرورش کرنا، اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اگر میں واپس آ گیا تو میں خود استعمال کروں گا، اس رقم کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں، جب میرے آقا نے یہ فرمایا تو میں نے کہا، مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور اس سچائی پر دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سچائی پر دلیل یہ ہے کہ وہ بات جس کو صرف میں جانتا تھا اور ام فضل جانتی تھی، ان کے علاوہ کسی تیسرے فرد کو اس بات کی خبر نہیں تھی. آقا آپ وہ بات بھی جانتے ہیں تو یہ اللہ کا نبی ہی جان سکتا ہے. سامعین زید شم، میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر کی کتاب ضیاء القرآن جلد 4 اس میں
ایک واقعہ نقل فرمایا ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب حج کے موقع پر اعلان فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، کیا لوگوں کوئی تم میں سواد ابن کارب ہے؟ کوئی تم میں سواد ابن کارب ہے؟ ایک سال اعلان کیا، کوئی بندہ نہ آیا، دوسرے سال اعلان کیا، حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا وجہ ہے آپ اس کا ذکر مسلسل کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اس کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ واقعہ سننا ہے اس سے۔ اتنے میں حضرت سواد ابن کارب آ جاتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں اے سواد یہاں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی ایمان لانے کا واقعہ سناؤ، تم ایمان کیسے لائے؟ حضرت سواد کہنے لگے میں ہند میں رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا؟ ہند میں۔ میرا متی میرے تابع ایک جن تھا، میں ایک دن سو رہا تھا، اس جن نے مجھے کہا اے سواد اٹھ، تو غفلت کی چادر لے کر سو رہا ہے، ادھر محمد عربی آ چکے ہیں۔ تو غفلت کی چادر لے کر سو رہا ہے، ادھر محمد عربی آ چکے ہیں۔ مجھے کہا اس نے، کہا تم اپنی غفلت کی چادر کو اتارو، اپنی قسمت کو بام عروج پہ لے جاؤ، اس نبی کی غلامی اختیار کرو، اس کے حلقہ غلامی میں آ جاؤ۔ حضرت سواد کہتے ہیں میں نے اسے خواب سمجھا، اس کو اہمیت نہ دی، دوسرا دن آ گیا، دوسری رات آ گئی، میں سویا، پھر اس نے مجھے یہی کہا، میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، نبی کا پیار پیدا ہو گیا، میں 3 دن لگاتار سفر کرتا رہا، میں 3 دن اپنی سواری کو دوڑاتا رہا، اور 3 دن کی مسافت کے بعد، دن رات سفر کرنے کے بعد میں مدینہ میں پہنچا، میں نے دیکھا نبی پاک صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، نبی پاک صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، نبی پاک کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میں نے سواری کو باہر باندھا، اندر مسجد میں قدم رکھا۔ جب میں نے اندر قدم رکھا نا تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرحباً بک یا سواد ابن کارب، اے سواد ابن کارب تجھے خوش آمدید۔ آپ کی توجہ ہے؟ حضرت سواد پہلی مرتبہ ہند سے مدینہ میں آ رہے ہیں، پہلے نبی پاک سے ملے کبھی نہیں، ملاقات پہلے کبھی نہیں ہوئی، نام کبھی نہیں بتایا، اور کبھی بھی میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن دروازے سے قدم اندر رکھا، میرے آقا نے فرمایا مرحباً بک یا سواد ابن کارب، اے سواد ابن کارب تجھے خوش آمدید، تیرا آنا مبارک۔ حضرت سواد کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں تو پہلے ان سے ملا ہی نہیں، میرا نام کیسے جانتے ہیں، میری پہچان کیسے ہے؟ ارے نبی کے غلاموں سنو، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال کا پیدا ہونا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سواد تو اسی بات میں پریشان ہے، ہم تجھے کیسے جانتے ہیں؟ انا عالم ما جاب
بکا، ارے جو تجھے ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں، جو تجھے ہماری بارگاہ میں لے کر آ رہا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ سامعین زیت شام، حضرت سواد ابن کارب کہتے ہیں میرے دل کے پردے چھٹ گئے، میرے دل کی کدورت دور ہو گئی، میرے دل میں ایمان کا نور بھر گیا، میں آقا کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا آپ کی ثنا لکھی ہے، آپ کی تعریف لکھی ہے، دل چاہتا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ کیا کہا؟ آپ کی تعریف لکھی ہے، دل چاہتا ہے میں آپ کو سنا دوں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ سلامت ہے تو آخری باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت سواد ابن کارب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی تعریف لکھی ہے، آپ کی ثنا لکھی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں وہ تعریف آپ کو سنا دوں۔ آپ اپنے غلاموں کو حکم دیجئے وہ محفل بنا کر بیٹھ جائیں، آپ امیر مجلس بن جائیں، میں آپ کی ثنا کروں گا۔ سرکار نے حکم دے دیا۔ اب صحابہ کرام بیٹھ کے سرکار نے فرمایا اے سواد کرو ہماری تعریف۔ سرکار کہتے ہیں سواد کرو تعریف۔ حضرت سواد کہتے ہیں اشہد ان اللہ لا رب غیرہ واشہد انک مامون علی کل غائبی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں کیا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واشہد انک مامون علی کل غائبی۔ آقا میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ رب کائنات نے آپ کو ہر قسم کا غیب عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ سامعین زیت شام، حضرت سواد کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آقا رب کائنات نے آپ کو ہر قسم کا غیب عطا فرما دیا ہے، آپ کو ہر قسم کا علم رب کائنات نے دے دیا ہے۔ یہ عقیدہ صرف سواد کا نہیں بلکہ سواد نے صحابہ کے مجمع میں پڑھا تو اس عقیدہ پہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اور میرے نبی نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر کے اعلان یہ کر دیا اے سواد جو تمہارا عقیدہ ہے وہی سچا عقیدہ ہے۔ مجھے رب کائنات نے ہر قسم کا غیب عطا فرما دیا ہے۔ آخری جو شعر وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کن لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت۔ یا رسول اللہ وہ قیامت کا دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب انبیاء بھی جو ہے نا اذهبوا الی غیری کی صدا بلند کریں گے، انبیاء علیہ السلام بھی اذهبوا الی غیری کہیں گے، اس قیامت کے دن میں آقا جب آپ دوسرے اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے تو مجھ سواد ابن کارب کی بھی شفاعت کرنا، مجھے سواد ابن کارب کی شفاعت کرنا۔ سامعین زیت شام، وہی جملہ جو حضرت سواد ابن کارب نے آقا کی بارگاہ میں کہا تھا، ہم بھی آقا کو حاضر و ناظر جان کر یہ عرض کرتے ہیں
آقا اپنے اس ذکر کی محفل کا صدقہ جب قیامت کے دن آپ اپنے دوسرے غلاموں کی شفاعت کریں گے، اس گھر میں اس محفل کو سجانے والے، آنے والے، اس میں نعتیں سنانے والے، بیان کرنے والے، صدارت کرنے والے، سب کی میرے آقا شفاعت کرنا، سب کی شفاعت کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہوا کے جھونکے، فضا کے نغمے یہ صاف ہم کو بتا رہے ہیں، سجی ہے جن کی یہ پاک محفل، وہ اپنی محفل میں آ رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد